الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، اس مسجد میں یہ دوسری مرتبہ آپ کے سامنے حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے. اس کے پہلے غالباً خطبہ جمعہ تقریباً 1 سال کا عرصہ ہو گیا اس مسجد میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت نصیب ہوئی تھی. آج پھر ایک مرتبہ آپ کے سامنے حاضر ہوں بڑے اہم موضوع پر کچھ گفتگو کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے اور جو باتیں بیان کی جائیں کہنے والے کو، سننے والوں کو، سب کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. قرآن حکیم کی سب سے مختصر صورت، سب سے چھوٹی صورت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یا یہ کہہ لیجئے سب سے چھوٹی صورتوں میں سے ایک صورت میں نے پڑھی ہے، سورۃ العصر. اس صورت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے سب سے بڑے پروفٹ اور اس کائنات کے سب سے بڑے لاس کے بارے میں بتایا ہے. آئیے پہلے صورت کریمہ کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. والعصر، قسم ہے زمانے کی. ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام کے تمام انسان خسارے اور گھاٹے اور لاس میں ہیں. الا الذین آمنوا، اللہ نے پہلے کہا سارے انسان گھاٹے میں ہیں، پھر اللہ نے ایکسیپشن کیا کہ کچھ لوگ اس خسارے سے مستثنیٰ ہیں، ایکسیپٹڈ ہیں. کون ہیں؟ جن کے اندر یہ 4 کوالٹیز پائی جائیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیا، ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے رہے، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے رہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا کہ یہ جو 4 کوالٹیز ہیں، یہ جس کے اندر نہ ہو وہ خسارے میں ہے، وہ لاس میں ہے، وہ نقصان میں ہے. اور ان 4 میں بھی جو سب سے اہم چیز ہے وہ ایمان ہے. باقی کی 3 چیزیں اس ایمان کے پیڑ کی شاخائیں ہیں، اس کی برانچز ہیں. آپ صبر کرتے رہیں، آپ حق بات کی دعوت دیتے رہیں، آپ نیک عمل کرتے رہیں، اگر ایمان نہیں ہے سب بیکار ہے. عقیدہ نہیں ہے سب بیکار ہے. توحید نہیں ہے سب بیکار ہے. تو بیس ایمان ہے. تو گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عقیدہ اگر نہیں ہے تو انسان لاس میں ہے. گویا کائنات کا سب سے بڑا پروفٹ عقیدہ توحید ہے، اور کائنات کا سب سے بڑا لاس اور سب سے بڑا نقصان اس عقیدے سے محروم ہونا ہے. آپ دیکھتے نہیں، اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ کی اسی دھرتی پر رہنے والے کتنے اللہ کے بندے ہیں جو اپنے ہاتھوں سے اسٹیچو بناتے ہیں، مورتیں بناتے ہیں اور ان کے آگے اپنے ماتھے ٹیکتے ہیں. وہ گائے جو ایک حقیر سا جانور ہے، صرف وہ دودھ دے رہی ہے، فائدہ دے رہی ہے، تو اس کے آگے ہاتھ جوڑ کے اس کی عبادت کرتے ہیں. بلی راستہ کاٹ دیتی ہے، بائک روک دیتے ہیں، کار روک دیتے ہیں. کہ کبھی آپ کو یہ سب چیزیں دیکھ کے پراؤڈ نہیں فیل ہوا، فخر نہیں محسوس ہوا؟ کبھی آپ کو یہ احساس نہیں ہوا کہ اللہ نے آپ کو وہ دولت دی ہے جو ان کے پاس نہیں؟ کائنات کی سب سے بڑی دولت آپ کے پاس ہے. اور اللہ کی قسم، ایک مومن اگر دنیاوی اعتبار سے پریشان ہے، کمزور ہے، غریب ہے، اللہ کی نظر میں اس کے پاس اگر ایمان ہے تو دنیا کی سب سے بڑی دولت اس کے پاس ہے. اور ایک انسان کھرب پتی ہے، دنیا کی ساری لگزریس لائف کے سارے میٹیریلز اس کے پاس ہیں، ایمان نہیں ہے سب بیکار ہے. قرآن مجید کے 3 پارے کی آخری آیت دیکھیے، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا. میرے جو بندے ایمان کے بنا، ایمان کے بغیر دنیا سے چلے گئے، توحید کے بغیر دنیا سے چلے گئے، عقیدہ کے بغیر دنیا سے چلے گئے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا. کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں وہ زمین بھر کے سونا بھی دے دیں، زمین بھر کے سونا بھی اللہ کی بارگاہ میں وہ دے دیں کہ اے اللہ تو زمین بھر کے سونا لے لے، دنیا کی سب سے بڑی دولت سونا، اور وہ سونا بھی زمین بھر کے تو لے لے. اے اللہ تو ہم کو اپنے عذاب سے بچا لے، جہنم سے بچا لے. اللہ فرماتا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ، ان کا وہ زمین بھر کے سونا بھی قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ تمہارے پاس سب سے انمول جو دولت ہے ایمان تمہارے پاس نہیں ہے. ایمان، عقیدہ، توحید، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ جو عقیدہ ہمارے پاس ہے یہ اس کائنات کی سب سے بڑی دولت ہے میرے بھائی. اس دولت کو چونکہ ہم نے اس دولت کے لیے کچھ قربان نہیں کیا ہے نا، اس دولت کے لیے ہم نے کچھ گنوایا نہیں ہے، اس لیے اس دولت کی قدر و قیمت ہمیں نہیں معلوم ہے. اس دولت کی قدر و قیمت اس عورت کو معلوم تھی. کون سی عورت تھی وہ؟ مسند احمد کی صحیح روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی جب معراج کے سفر پہ جا رہے تھے، آپ نے بڑی بہترین خوشبو محسوس کی. آپ نے پوچھا جبرائیل یہ خوشبو کہاں سے آ رہی؟ کہا ہے اللہ کے نبی یہ خوشبو اس عورت کی خوشبو ہے جو فرعون کی بیٹیوں کو کنگھی کرتی تھی. فرعون بہت بڑا بادشاہ تھا اپنے دور کا، اس کے محل میں اس کی بیٹیوں کو کنگھی کرنے کے لیے الگ نوکرانی تھی، ماشطہ عربی میں
کنگھی کرنے والی کو ماشطہ کہتے ہیں. اس کی ڈیوٹی یہ تھی بس تم آؤ ہماری بیٹیوں کو کنگھی کرو. تو اس عورت کی خوشبو محسوس ہو رہی تھی اللہ کے رسول کو معراج کے موقع. آپ نے پوچھا کہ اس عورت کا کیا معاملہ تھا, اس نے ایسا کون سا کارنامہ کیا تھا کہ اتنا بڑا اس کو اعزاز مل رہا ہے, اس کی خوشبو مجھے محسوس ہو رہی یہاں جنت میں. حضرت جبرائیل نے کہا کہ اس عورت کا معاملہ یہ تھا کہ ایک مرتبہ وہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی. ایک دن کنگھی اس کے ہاتھ سے گر گئی اور اس کے منہ سے نکلا بسم اللہ. اللہ کو ماننے والے مصیبتوں میں اللہ کو یاد کرتے ہیں. کوئی حادثہ ہو جائے, کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے, ہمارے منہ سے کیا نکلتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی اچھی چیز نظر آ جائے کہ تو سبحان اللہ, ماشاء اللہ. اللہ کا نام ہی, اللہ والوں کی زبان پہ اللہ کا نام کثرت سے ہوتا ہے. تو بسم اللہ اس کے منہ سے نکلا. فرعون کی بیٹی نے کہا کس کا نام لے رہی ہو تم؟ کہا اپنے رب کا لے رہی ہوں. کہا کون ہے تمہارا رب؟ میرا باپ. کہا نہیں تمہارا باپ میرا رب تھوڑی ہے, مالک ہے وہ. میں تو اللہ کا نام لے رہی ہوں جو میرا بھی رب ہے, تیرا بھی رب ہے, تیرے باپ کا بھی رب ہے. کہا سوچ لو, میں اپنے باپ کو بتا دوں گی. کہا بتا دو. فرعون اپنے آپ کو رب کہتا تھا, اور رب بھی کون سا؟ انا ربکم الاعلی, گریٹسٹ, سب سے بڑا رب ہوں تمہارا. تو فرعون کو پتہ لگا, اس نے بلایا. کہا کیا بک رہی ہو تم, کیا کہہ رہی ہو, کس کو تم اپنا رب مانتی ہو؟ کہا کہ اللہ کو اپنا رب مانتی ہوں. کہا تمہیں پتہ ہے انجام کیا ہے؟ کہا انجام کی پرواہ نہیں ہے. آپ نے مجھے ٹاپک دیا نا, عقیدے کا اثر انسان کے اعمال پر. عقیدے کا سب سے پہلا اثر یہ کہ یہ عقیدہ جو ہے نا, یہ توحید انسان کو نڈر بنا دیتا ہے. عقیدہ اگر مضبوط ہو انسان بکتا نہیں ہے. عقیدہ مضبوط ہو انسان لالچی نہیں ہوتا ہے. عقیدہ مضبوط ہو انسان فرعون سے بھی نہیں ڈرتا ہے. ایک غریب عورت ہے, ہماری اور آپ کی لینگویج میں ہم کہہ لیں بڑے نچلے طبقے سے اس کا تعلق ہے, لیکن اللہ والی ہے, ایمان والی ہے, توحید والی ہے, عقیدے والی ہے. اس کی ہمت دیکھو, اس کی جرت دیکھو, اس کی اسٹرینتھ دیکھو. فرعون کے سامنے کھڑی ہو کے کہہ رہی ہے میرا رب اللہ ہے, جو چاہے تو کر لے. فرعون نے کہا ٹھیک ہے, تمہاری سزا سزائے موت ہے, اور تمہیں اور تمہاری پوری فیملی کو ہم جلا ڈالیں گے, آگ میں ڈال کے ختم کر دیں گے. فرعون نے آگ تیار کروائی. اس عورت کو اور اس کے سارے بچوں کو بلایا گیا. پہلے ماں کو نہیں مارا, پہلے بچوں کو مارا. ماں کے لیے اپنے بچوں کی موت تو چھوڑ دو, بچے کی تکلیف بھی بہت بھاری گزرتی ہے ایک ماں کو, اور ایک ماں کے سامنے اس کے بچے کو جلا دیا جائے. اللہ اللہ, ہائے رے توحید کی عظمت جب دل میں آ جائے. اللہ, عجیب چیز ہے یہ توحید, عجیب چیز ہے یہ عقیدہ. فرعون کا واقعہ ابھی میں یہ واقعہ یہی روک دیتا ہوں. فرعون کا واقعہ آپ نے سنا ہے, موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ ہو رہا ہے فرعون کے جادوگروں کا. فرعون نے, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کی طرف سے معجزہ دکھایا, اپنے عصا کو زمین پہ ڈالا, وہ اژدہا بن گیا. اپنے ہاتھ کی سفیدی دکھائی جو اللہ کی طرف سے ان کو بطور معجزہ دی گئی تھی. تو فرعون نے کہا اچھا جادو دکھا رہے ہو, تم سے بڑے بڑے جادوگر ہمارے پاس ہیں. فرعون نے دن طے کیا, فلاں دن مقابلہ ہوگا, چیلنج ہوگا, دیکھتے ہیں تم جیت گئے تو دیکھیں گے, تمہاری بات مان لیں گے. فرعون کو پتا تھا میرے پاس اتنے بڑے بڑے ایکسپرٹ ہیں جادو کے, وہ تو اس کو ہرا ہی دیں گے. جادوگر آئے. میں پورا واقعہ ڈیٹیل سے آپ کے سامنے بیان نہیں کروں, قرآن میں کئی مقامات پر یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے. تو جادوگر جب آئے تو انہوں نے فرعون سے ڈیمانڈ کی کہ ہمیں اس کی اجرت کیا ملے گی, اتنا بڑا ہم کام کر رہے ہیں, موسیٰ کو ہم ہرا دیں گے, شکست دے دیں گے, ہمیں اجرت کیا ملے گی, ہمیں ریوارڈ کیا ملے گا, بدلہ کیا ملے گا. فرعون نے کہا کہ تمہیں ہمارا تقرب ملے گا, تم ہمارے خاص لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے. اس سے بڑا ایک بادشاہ اگر کہہ دے تو ہمارے خاص لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے, تو اس سے بڑا آنر, اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے. تو جادوگروں نے کہا ٹھیک ہے. اور جب انہی جادوگروں نے دیکھا کہ ان کے جادو سے بنائے ہوئے سانپوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے عصا کو زمین پر مارا ہے, ڈالا ہے, اور وہ اژدہا بن گیا اور ان کے سارے سانپوں کو نگل گیا,
تو فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گر پڑے. قالوا آمنا برب العالمین، کہنے لگے ہم اللہ کے اوپر ایمان لاتے ہیں. رب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں. جادوگر تھے، جانتے تھے جادو کیا ہوتا ہے اور یہ کیا ہے. انہوں نے سمجھ لیا یہ کوئی اللہ کی طرف سے کوئی معجزہ ہے، یہ جادو نہیں ہے. ایمان لے آئے. فرعون نے دیکھا ارے تو بالکل گیئر چینج ہو گیا، ابھی مجھ سے انعام مانگ رہے تھے، ابھی مجھ سے ریوارڈ مانگ رہے تھے، اور اب موسیٰ پر ایمان لے آئے، اللہ پر ایمان لے آئے. تو فرعون نے بڑی سخت دھمکی دی. کہا اے جادوگرو، میں تم سب کو مار ڈالوں گا. لَأُقَطِّعَنَّكُمْ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ، تمہارے ہاتھ پیر میں الٹے سائڈ سے کاٹ دوں گا، دایاں ہاتھ کاٹوں گا، بایاں پیر کاٹوں گا، اور وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، میں تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا. جادوگر جو ابھی تھوڑی دیر پہلے دنیا کے چند سکوں کا مطالبہ اسی فرعون سے کر رہے تھے، اب جان سے مارنے کی دھمکی دی جا رہی ہے. لیکن وہی جادوگر کہتے ہیں قالوا لا ضیر انا الی ربنا منقلبون، کوئی بات نہیں، اللہ نے جان دی ہے، اگر اللہ کے لیے جان دے بھی دی تو کوئی بات نہیں. لا ضیر، نو پرابلم. انا الی ربنا منقلبون، ہمیں جانا تو اپنے رب کے پاس ہے. آج چلے جائیں گے، توحید کے لیے چلے جائیں گے، اس سے بڑھ کے کیا ہوگا. یہ ہوتا ہے عقیدہ، یہ ہوتی ہے توحید، انسان کو نڈر بنا دیتی ہے. وہ عورت فرعون کے دربار میں کہتی ہے میں اللہ کو مانتی ہوں. فرعون نے آگ تیار کروائی، سارے بچے اس کی آنکھوں کے سامنے آگ میں جل گئے. مسند احمد کی صحیح روایت ہے، آخر میں اس عورت کا ایک معصوم بچہ تھا، دودھ پیتا بچہ، وہ اس کی گود میں تھا. اب وہ عورت بچی ہے، وہ دودھ پیتا بچہ بچا ہے. اب اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ آگے بڑھنے لگی تو پھر تھوڑا سا ٹھٹکی، وہ تھوڑا سا اس کے اندر جھجک پیدا ہوئی، بچہ دودھ پیتا بچہ جل جائے گا میرا. اللہ تعالیٰ نے اس بچے کے اندر قوت گویائی دے دی، اس بچے کو زبان دے دی. وہ بچہ اپنی ماں کی گود میں بولا یا امی اقتحمی، اے میری ماں تو کود جا اس آگ میں. فإن عذاب الدنیا احون من عذاب النار، یہ دنیا کا عذاب ہے، یہ جہنم کے عذاب سے زیادہ خطرناک نہیں ہے. یہ ہوتی ہے توحید، یہ ہوتا ہے عقیدہ. دنیا کا سب سے بڑا پروفٹ اگر ہمارے پاس یہ عقیدہ ہے تو ہمارے پاس ہے، اور دنیا کا سب سے بڑا لاس ہے اگر یہ عقیدہ ہم بچا کے نہیں رکھ سکے. یہ ہمارا کیپٹل ہے، یہ ہماری پونجی ہے میرے بھائی. ہم ہر خطبہ مسنونہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا 3 آیتیں پڑھتے تھے آپ. اس میں ایک سورہ آل عمران کی آیت نمبر 101 بھی تھی، 101 نمبر کی آیت. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں، مرتے دم تک اس عقیدے کی حفاظت کرو. تو یہ جو عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اور ہماری جو اسلام کے اندر، ہماری شریعت کے اندر جتنی ایکٹیویٹیز ہیں وہ اسی کلمے کا تقاضا ہے. نماز اسی کلمے کا تقاضا، روزہ اسی کلمے کا تقاضا، زکوٰۃ اور حج اسی کلمے کا تقاضا. اور یہ جو عقیدہ ہے نا، یہ انسان کو چینج کر دیتا ہے، اور اس نے چینج کیا تھا نبی کے صحابہ کو. وہ پوری جنریشن جو تھی نبی کے صحابہ کی، آپ اٹھا کے دیکھ لیں. ایسا نہیں کہ وہ کوئی دوسری دنیا سے، دوسرے گرہ سے آئے ہوئے لوگ تھے، وہ ایلین وغیرہ تھے، نہیں، ہمارے اور آپ کے جیسے انسان تھے بھائی. جو کمزوریاں ہمارے ساتھ ہیں ان کے ساتھ تھیں، عورت کا فتنہ ان کے ساتھ بھی تھا، مال کا فتنہ ان کے ساتھ بھی تھا، دنیا کا فتنہ ان کے ساتھ بھی تھا. ان سارے فتنوں کے باوجود انہوں نے اس عقیدے کی روشنی میں ایسا کیریکٹر ہمارے سامنے پیش کیا کہ قیامت تک کے لیے اللہ نے ان کے کیریکٹر کو ہمارے لیے ماڈل اور آئیڈیل قرار دے دیا. اس روئے زمین پر اللہ کے نبیوں کے بعد اتنے مقدس لوگ نہیں دیکھے گئے.
فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اے میرے نبی پر ایمان لانے والو، جب تک تم میرے نبی کے صحابہ کے جیسا ایمان نہیں لاؤ گے تم ہدایت نہیں پا سکتے۔ یہ تمہارے ایمان کے لیے آئیڈیل ہیں، ان کا ایمان دیکھ لو تم۔ ایسا نہیں کہ پیسہ ان کے پاس نہیں تھا میرے بھائی، آج ہمارے پاس پیسہ آ جاتا ہے، دنیا کی دولت آ جاتی ہے، ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ صحابہ کے پاس پیسہ نہیں آیا، صحابہ کے پاس پاور نہیں آیا، صحابہ کے سامنے عورت کا فتنہ نہیں آیا، سب آیا۔ مگر یہ جو عقیدہ ہے نا، جب یہ دل میں مضبوط ہو جائے، راسخ ہو جائے، جم جائے، جڑیں پکڑ لے، تو یہ عقیدہ انسان کو مال کے فتنے سے بھی بچاتا ہے، شہرت کے فتنے سے بھی بچاتا ہے، عورت کے فتنے سے بھی بچاتا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ کو دیکھو، ملک کے شام کے گورنر ہیں، پورے اسٹیٹ کے، پوری ریاست کے سب سے بڑے عہدے پر فائز ہیں۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق ملک شام کا دورہ کرنے کے لیے آتے ہیں، ابو عبیدہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اس زمانے کا گورنر، آج کے زمانے کا سی ایم کہہ لو آپ۔ امیر المومنین نے پوچھا، ابو عبیدہ ہم تمہارا گھر دیکھنا چاہتے ہیں۔ کہا، اے امیر المومنین کیا کریں گے آپ، میرا گھر دیکھ کر مناسب نہیں ہے، مت جائیے میرے گھر۔ نہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ گورنر شام کا گھر کیسا ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اپنے گورنر کے گھر میں جاتے ہیں، کمرے پر نظر دوڑاتے ہیں، پورا کمرہ خالی نظر آ رہا ہے، چھوٹا سا پیالہ نظر آ رہا ہے، ایک چمڑے کا تھیلا نظر آ رہا ہے۔ اے ابو عبیدہ تمہارا سامان کہاں ہے؟ کہا، یہی میرا سامان ہے۔ کہا، عندک الطعام، تمہارا کھانا کہاں ہے؟ ابو عبیدہ نے چمڑے کا تھیلا کھولا، کچھ سوکھی روٹیاں اس جھولے میں سے نکل آئیں۔ کہا، امیر المومنین یہی میرا کھانا ہے۔ عمر فاروق جو خود بہت اللہ کے متقی اور نیک بندے تھے، عمر فاروق زار و قطار رونے لگتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں، اے ابو عبیدہ غیرتنا الدنیا کلنا، دنیا نے ہم سب کو بدل ڈالا، لیکن اے ابو عبیدہ تم کو دنیا نے نہیں بدلا۔ یہ نبی کے صحابہ تھے، عقیدہ ان کے ساتھ تھا، ایمان ان کے ساتھ تھا۔ اس ایمان نے ان کو دنیا کے فتنے میں اتنا مگن نہیں کر دیا جیسے ہم مگن ہو گئے۔ کورونا کا دور گزرا، پچھلے 7-8 مہینے گزر گئے، ہم نے کتنی میتیں اپنے آس پاس دیکھی، کتنی قبروں کو ہم نے اپنے سامنے دیکھا، کتنے جنازے ہم نے دیکھے، لیکن ہمیں موت کبھی نہیں یاد آئی، ہمیں آخرت کبھی یاد نہیں ہے۔ ابھی جب دھیرے دھیرے حالات نارمل ہو رہے ہیں تو ہماری زندگی کے سارے جتنی برائیاں تھیں وہ سب بھی اپنے حالات پہ معمول پہ آ رہی ہیں۔ کوئی ایسی برائی تو نہیں ہے مسلمانوں کے اندر جو کم ہو گئی ہو، چلو بھائی کورونا آیا، اتنا خطرناک ایک ایسی بیماری آئی، ایک ایسا وائرس آیا جس نے پوری دنیا کو ہلا ڈالا، چلو کچھ اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا۔ نہیں، آج بھی ہم اللہ سے دور ہیں۔ کیوں میرے بھائی، کیوں؟ عقیدہ تو ہمارا بھی وہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو ہم بھی پڑھ رہے ہیں، وہ عقیدہ ہم پر، ہمارے عمل پر اثر کیوں نہیں ڈال رہا ہے؟ عورت کا فتنہ، آج ہمارا نوجوان آپ دیکھیں کیا حالات ہیں اس کے، سوشل میڈیا نے کیا حالات پیدا کر دیے ہیں، زناکاری کتنی عام ہو چکی ہے، نوجوان نسل کے اندر غیر محرم لڑکیوں سے دوستی، تعلق، ان کے ساتھ گھومنا پھرنا، مارکیٹ، بازاروں، پارکوں، ہوٹلوں میں آج آپ دیکھ لیں۔ کیا نبی کے زمانے میں عورت نہیں تھی؟ صحابہ کے زمانے میں عورت نہیں تھی؟ تھی عورت کا فتنہ تھا، مگر ان کا جو عقیدہ تھا، جو ایمان تھا، وہ ایمان ان کو اس عورت کے فتنے سے بچاتا تھا۔ عورت کا فتنہ کوئی معمولی نہیں ہے، اللہ کے نبی نے دنیا کے سارے فتنوں کو ایک طرف قرار دیا، عورت کا فتنہ ایک طرف قرار دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، الدنیا حلوۃ خضرۃ، یہ دنیا بڑی میٹھی ہے اور بڑی رنگین ہے، وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اللہ نے تم کو دنیا میں بھیجا ہے تاکہ وہ تمہارا امتحان لے، تم کیا کرتے ہو۔ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، تو دنیا سے بچو اور عورت سے بچو۔
اللہ کے نبی نے ترازو کے دو پلڑے میں ایک طرف دنیا کو رکھا، دوسرے پلڑے پہ عورت کو رکھا. دنیا سے بچو، عورت سے بچو. بڑا خطرناک فتنہ ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. لیکن صحابہ نے اس فتنے کو بھی، کیا مجال ہے کہ یہ فتنہ ان کا بال بانکا کر سکے. حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، شاید آپ نے نام پہلی بار سنا ہو. مرثد بڑا یونیک نیم ہے، کم ملے گا آپ کو. مرثد بن نبی مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ، یہ بڑے باڈی بلڈر صحابی تھے، جسمانی اعتبار سے بڑے مضبوط تھے. اور نبی کا ایک طریقہ تھا، جو جیسا ہو اس کو ویسی ڈیوٹی دیتے تھے. ہر آدمی انجینئر نہیں بن سکتا، ہر آدمی ڈاکٹر نہیں بن سکتا، ہر آدمی لائر نہیں بن سکتا. سب کے ٹیلنٹس الگ ہیں، سب کے دائرے الگ ہیں. ہر آدمی تقریر نہیں کر سکتا، ہر آدمی ممبر پہ نہیں چڑھ سکتا، ہر آدمی فتویٰ نہیں دے سکتا. بھائی ایکسپرٹائزیشن ہے، سب کا اپنا میدان ہے. آدمی سوچے کہ ہر فیلڈ میں کود جاؤں تو یہ غلط ہے نا. آپ بہت اچھے اوریٹر ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ فتویٰ دیں. آپ نے دین کی معلومات حاصل کی ہے ایک حد تک، ٹھیک ہے، آپ عمل کریں، لوگوں کو دین کے بارے میں بتائیں، فتویٰ نہ دیں. فتویٰ دینا یہ ایک الگ فیلڈ ہے، اس کے اپنے کنڈیشنز ہیں، اس کے اپنے رولز ہیں. تو نبی صحابہ کو ان کی ٹیلنٹس اور ان کی کیپیسٹیز اور ان کے دائرے کے اعتبار سے ان کو کام سونپتے تھے. جو کام حضرت عمر کا ہے وہ حضرت عمر ہی کریں گے، حضرت عثمان غنی کے بس کی بات نہیں ہے. اور جو کام حضرت عثمان غنی کا ہے وہ حضرت ابو بکر نہیں کر سکتے. بھائی غزوہ تبوک کا موقع آیا، آپ نے ٹاپک دیا نا، عقیدہ عمل پر کیا اثر ڈالتا ہے. انسان کی فطرت ہے، انسان مال سے محبت کرتا ہے. ان الانسان لربہ لکنود، اللہ نے سورہ عادیات میں فرمایا کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور انسان مال کی محبت میں بہت سخت ہے. وہ کہاوت ہے نا، چمڑی چلی جائے دمڑی نہ جائے، غلط نہیں ہے، وہ ہے انسان کی فطرت. میری بھی ہے بھائی، آپ کی بھی ہے. کوئی انکار کرے جھوٹا ہے. وہ انسان کے دل میں ہے مال کی محبت. مگر جب ایمان اور عقیدہ مضبوط ہونا تو مال کی محبت سے بڑی ایک محبت دل میں آ جاتی ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. غزوہ تبوک کا موقع ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم نے صحابہ سے اپیل کی، اس غزوے میں جانے کے لیے، اس جنگ کے لیے جانے کے لیے ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، سامان نہیں ہے. اے میرے صحابہ، آپ اپنی اپنی طاقت کے اعتبار سے اللہ کی راہ میں صدقہ دیں، تعاون کریں تاکہ ہم اس غزوے کی تیاری کریں. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں، میرے دل میں یہ خیال آیا، ہر موقع پر ابو بکر نیکی کے معاملے میں آگے بڑھ جاتے ہیں. ابو بکر، اگر نبی نے صحابہ میں پہلا نمبر دیا ہے نا، صحابہ میں ہمارے یہاں قوالی بہت سارے جاہل لوگ پڑھتے ہیں، سناتے ہیں، علی کا پہلا نمبر. کتنی غلط بات ہے. علی کی محبت ہمارے دلوں میں ہے، ہم علی سے محبت کرتے ہیں، مگر علی کا پہلا نمبر نہیں ہے میرے بھائی، علی کا چوتھا نمبر ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ ابو بکر کا پہلا نمبر ہے. نبی کے ساتھ ہر پل میں سب سے آگے. امام صاحب نماز پڑھاتا نا، بہت سارے لوگ پہلی لائن میں ہوتے ہیں، مگر ایک آدمی ہوتا ہے جو ایگزیکٹ امام کے پیچھے ہوتا ہے، وہ ابو بکر ہیں. نبی کے ساتھ ہر قدم پہ رہنے والے، نیکی کی ہر معاملے میں ٹاپ 10 نہیں، ٹاپ 1 ہیں وہ. ایک دن اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا، کوئی ہے جس نے آج کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ سینکڑوں صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت ابو بکر نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے ایک مسکین کو کھانا کھلایا. پھر آپ نے پوچھا، کوئی ہے جو آج روزہ ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا، ہاں اے اللہ کے رسول، میں روزہ ہوں. نبی نے پوچھا، من عاد منکم الیوم مریضا، کوئی ہے جس نے کسی مریض کی عیادت کی ہے؟ ہاں یا رسول اللہ، میں نے ایک مریض کی عیادت کی ہے. کوئی ہے جو کسی مسلمان کے جنازے میں شامل ہوا ہے؟ یا رسول اللہ، میں ایک مسلمان کے جنازے میں شامل ہوا. نبی نیکیاں گنا رہے ہیں، اور یہ وہ نیکیاں ہیں جو بڑی ٹاپ کی نیکیاں ہیں، اور ان ساری نیکیوں میں ابو بکر کا ہاتھ اٹھ رہا ہے. نبی نے فرمایا، یہ نیکیاں جس ایک انسان کے اندر اکٹھا ہو جائیں وہ جنتی ہے. یہ ابو بکر ہے.
حضرت عمر کہتے ہیں کہ میرے دل میں تمنا ہوئی کہ ہمیشہ ابو بکر آگے میں پیچھے، آج میں آگے نکل کے دکھاؤں گا۔ گھر آئے، اپنے گھر کا سارا سامان اکٹھا کیا، اس کو 2 حصے میں ڈیوائیڈ کیا، آدھا گھر میں چھوڑا، آدھے کو پیک کیا، لا کر کے اللہ کے رسول کے قدموں میں رکھ دیا۔ نبی نے پوچھا ما ابقیت لأہلک، اپنی فیملی کے لیے کچھ چھوڑے ہو کہ نہیں، کچھ چھوڑ کے آئے ہو یا نہیں؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول، آدھا لے کے آیا ہوں، آدھا چھوڑ کے آیا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر آئے، انہوں نے بھی اپنا سامان لا کر کے رکھ دیا اللہ کے نبی کے پاس۔ ان سے بھی سیم سوال اللہ کے نبی نے کہ ما ابقیت لأہلک، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ حضرت عمر نے کہا تھا آدھا چھوڑا ہے، حضرت ابو بکر نے کہا ابقیت لہم اللہ ورسولہ، میں نے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے، میں سب کچھ لے آیا ہوں یا رسول اللہ، آج میرے دین کو میری ضرورت ہے، میں گھر میں کچھ چھوڑ کے نہیں آیا، اللہ کے بھروسے چھوڑ کے آیا ہوں، سب کچھ لے کے آیا ہوں۔ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے یقین ہو گیا واللہ لن اسابق ابا بکر، میں ابو بکر سے آگے نہیں نکل سکتا۔ مال سب کو محبوب ہے، صحابہ کو بھی محبوب تھا، مگر جب نبی نے کہہ دیا کہ مال اللہ کی راہ میں دینا ہے تو صحابہ کا جو ایمان تھا، جو عقیدہ تھا، اس نے ان کو اس بات پر آمادہ کیا کہ نہیں اب مال اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ آج ہمارے گھروں میں ہم کتنی لگژری لائف گزارتے ہیں اگر اللہ نے ہمیں دیا ہوتا ہے، مگر اللہ کے دین میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ سب سے کم پہ ہم نپٹ جائیں۔ پرسوں ایک نیوز میں نے پڑھی، میری آنکھوں سے آنسو آ گئے، بہار کے اندر ایک مسجد کا امام سردی سے ٹھٹر کے مر گیا۔ وہ امام جو مسجد میں لوگوں کو نماز پڑھاتا ہے، جو ان کا روحانی پیشوا ہے، جو ان کا دین کے اعتبار سے ان کا پیشوا ہے، وہ امام سردی سے ٹھٹر کے مر گیا۔ ہم اپنے کمبلوں میں لیٹے رہے، اپنی رضائیوں میں دبکے رہے، اپنے بچوں کو سردی سے بچاتے رہے اور ہمارا امام مر گیا۔ ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے میرے بھائی؟ ہم جیسے اپنے بارے میں سوچتے ہیں ویسے ان اماموں کے بارے میں بھی سوچیں، ان علماء کے بارے میں بھی سوچیں۔ تو اللہ کے دین پر خرچ کرنے کی جب بھی بات آئی، صحابہ نے مال کا منہ نہیں دیکھا، اللہ کی راہ میں بے دریغ خرچ کیا۔ عورت کا فتنہ آیا، حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں واقعہ ذکر کر رہا تھا۔ حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اسٹرانگ تھے، باڈی بلڈر تھے۔ نبی نے ان کی ذمہ داری ان کو سونپی کہ آپ مکہ میں جو مسلمان قید ہیں مشرکوں کے پاس، ان کو چھڑا کے آپ مدینہ لے کے آئیں۔ حضرت مرثد جاتے تھے اور وہ غریب صحابہ، وہ کمزور صحابہ جو مشرکین کے پاس جکڑے ہوئے ہیں بیڑیوں میں، زنجیروں میں، ان کو اپنے کندھے پہ اٹھا کے لاتے تھے اور مدینہ پہنچاتے تھے، نبی کے پاس پہنچاتے تھے۔ ایک دن حضرت مرثد آ رہے تھے، یہ ترمذی کی صحیح روایت آپ کو سنا رہا ہوں۔ راستے میں ایک عورت کا مکان پڑا، اس عورت کا نام تھا عناق۔ دور جاہلیت میں اس عورت کے ساتھ حضرت مرثد کا تعلق تھا، وہ ان کی محبوبہ تھی، ان کے ساتھ ان کا معاشقہ تھا، ان کا تعلق تھا۔ اس عورت نے پہچان لیا، چاندنی رات تھی، روشنی اچھی خاصی تھی، وہ اپنے مکان کی کھڑکی سے جھانک رہی تھی، دیکھا مرثد جا رہے ہیں، میرا پرانا یار جا رہا ہے۔ اس نے کہا یا مرثد بت عندنا اللیلہ، آؤ آج کی رات ہمارے ساتھ گزارو۔ وہ زمانہ ظاہر ہے کہ آج کے زمانے کی طرح ترقی یافتہ تو نہیں تھا، چلو بھائی کوئی کیمرہ ویمرہ سے ریکارڈ نہ کر لے، کوئی پکڑ نہ لے، کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی سیکیورٹی کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ رات ہے، جوان عورت ہے، جوان مرد ہے، عورت بلا رہی ہے، گناہ کی دعوت دے رہی ہے، اور ہماری طرف وہ بھی مرد تھے، ان کے اندر بھی اٹریکشن تھا عورت کے لیے، اور وہ عورت ان کی جان پہچان کی تھی، اس کو جانتے تھے، اس سے محبت کرتے تھے وہ۔ لیکن عقیدہ اب دل میں آ چکا ہے میرے بھائی، ایمان لا چکے ہیں، کلمہ پڑھ چکے ہیں، عقیدہ دل میں آ چکا ہے۔ کہا یا ناق، پہلے کی بات الگ تھی، اب میں مسلمان ہو چکا ہوں، اب میں محمد رسول اللہ کے اوپر ایمان لے آیا ہوں۔ اے ناق، جس نبی کا میں نے کلمہ پڑھا ہے، اس اسلام نے، اس نبی نے زنا کو حرام قرار دیا ہے، میں تمہاری اس دعوت کو نہیں قبول کر سکتا۔ اس عورت نے دیکھا یہ تو میرے چنگل سے چھوٹ رہا ہے، اب اس نے پینترا بدلا، چیخنے لگی، چلانے لگی،
آواز دینے لگی وہ لوگوں، اٹھو دیکھو تمہارے قیدی کو لے کر کے بھاگ رہا ہے مرثد۔ گاؤں کے لوگ بیدار ہو گئے، حضرت مرثد کا پیچھا کرنے لگے۔ وہ بیچارے کسی طریقے سے اپنی جان بچا کر کے مدینہ پہنچے۔ جب مدینہ پہنچے، نبی اکرم کو پوری رودات سنائی، پورا واقعہ سنایا اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، أَأَنْكِحُ عَنَاقًا، کیا میں عناق سے نکاح کر سکتا ہوں؟ نبی اکرم نے فرمایا، کوئی جواب نہیں دیا آپ نے۔ کیوں جواب نہیں دیا؟ کیونکہ اللہ کی طرف سے ابھی جواب آپ کو دیا نہیں گیا تھا۔ میرا نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتا ہے۔ نبی نے جواب نہیں دیا، اللہ نے جواب نازل کیا۔ سورہ نور کی آیت نازل ہوئی، الزانیۃ لا ینکحھا الا زان او مشرک، الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ینکحھا الا زان او مشرک۔ زنا کار عورت سے مومن شادی نہیں کر سکتا۔ کوئی عورت اگر زانیہ ہے، بدچلن ہے، ویشیا ہے، اس سے مومن نکاح نہیں کر سکتا۔ ہاں توبہ کر لے الگ بات ہے، توبہ کر کے سدھر جائے، اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ جب تک وہ زناکار ہے، مومن اس سے نکاح نہیں کر سکتا۔ آیت نازل ہو گئی، حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے فیصلے کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ تو یہ ہوتا ہے عقیدے کا اثر۔ عقیدہ مال کے فتنے سے، عورت کے فتنے سے، دنیا کے فتنے سے بچاتا ہے ہمیں اور آپ کو۔ عقیدہ ہمیں اللہ کا وفادار بناتا ہے۔ جب ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، تو ہم نے مان لیا کہ اب اللہ ہی دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے اور اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، اور اللہ سے جو ہم ایگریمنٹ کرتے ہیں، جو وعدہ کرتے ہیں، اس کو مرتے دم تک ہم نبھائیں گے۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ کچھ مومن ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ سے ایگریمنٹ کرنے کے بعد اللہ کے ایگریمنٹ کو پورا کرتے ہیں۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، یہ کسی مجبوری کی وجہ سے غزوہ بدر میں شامل نہیں ہو پائے۔ صحابہ کے بیچ میں غزوہ بدر کا بڑا امپورٹنس تھا، بڑی اہمیت تھی۔ صحابہ کے اندر جو صحابہ بدری تھے، جو بدر میں شامل ہوئے، تو ان کا مقام سب سے اونچا مانا جاتا تھا ہر زمانے میں۔ اگر کسی صحابی کے بارے میں بتاؤ جی یہ بدری صحابی ہے، صحابہ اس کو بڑی رسپیکٹ دیتے تھے، بڑا احترام دیتے، یہ بدری صحابی ہے، یہ اسلام اور کفر کی پہلی لڑائی میں شامل ہوئے تھے۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں کسی مجبوری کی وجہ سے شامل نہیں ہو پائے۔ ان کو بڑا ملال تھا، وہ کہتے تھے لئن اشہدنی اللہ، اگر اللہ تعالیٰ مجھے کسی دوسرے غزوے میں شامل ہونے کا موقع دے دے، لیرین اللہ ما افعل، تو اللہ بھی دیکھ لے گا میں کیا کروں گا۔ بڑا خطرناک جملہ تھا ان کا، اللہ بھی دیکھ لے گا میں کیا کروں گا۔ صحابہ ان کا یہ جملہ ریپیٹ کرتے تھے، کیا بک رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو تم، لیکن ان کا ایک جذبہ تھا، اللہ دیکھ لے گا۔ احد کی جنگ آئی، احد کا غزوہ آیا، اور آپ نے اگر تاریخ پڑھی ہے، اللہ کے رسول کی سیرت پڑھی، آپ کو معلوم ہے غزوہ احد میں حالات نے پلٹا کھایا، مسلمان میدان چھوڑ کے بھاگنے لگے۔ اب جب مسلمان میدان چھوڑ کے بھاگنے لگے تو ایک انسان ہے جو میدان میں ڈٹا ہوا ہے۔ بہت سارے صحابہ ڈٹے تھے، مگر میں حضرت انس بن نضر کی بات کر رہا ہوں۔ وہ کہتے تھے لوگوں کہاں جا رہے ہو، مجھے جنت کی خوشبو احد کی طرف آ رہی ہے۔ اور حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر مشرکین سے لڑتے رہے، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ اور ان کی ڈیڈ باڈی پر صحابہ نے کاؤنٹ کیا، 80 سے زیادہ زخم تھے، تیروں کے، تلواروں کے، رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قرآن کی یہ آیت انہی کے جیسے لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ، میرے کچھ بندے ایسے ہیں جو اللہ سے ایگریمنٹ کر کے اس ایگریمنٹ کو پورا کرتے ہیں، اس وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ تو عقیدہ ہمیں اللہ کا وفادار بناتا ہے میرے بھائی۔ عقیدہ ہمارا مضبوط ہو، ہم دنیا کی دولت کی وجہ سے توحید سے کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ عقیدہ مضبوط، ہم کرسمس کی مبارکباد نہیں دے سکتے۔ نہیں صاحب، ہمارے بہت سارے کرسچین دوست ہیں، ہمارے فرینڈ سرکل میں بہت سارے کرسچین ہیں، وہ ہمیں عید کی مبارکباد دیتے ہیں، تو ہم بھی ان کو کرسمس کی دے سکتے، اس میں کون سا بڑا مسئلہ ہے؟ بڑا مسئلہ ہے میرے بھائی۔ کرسمس کا مطلب کیا ہے؟ عیسیٰ مسیح کی پیدائش کا جشن نہیں ہے، یہ اللہ کے بیٹے کی پیدائش کا جشن ہے، یہ نعوذ باللہ۔
اور ایک مسلمان اگر کسی کو کرسمس کی مبارکباد دے رہا ہے گویا وہ یہ کہہ رہا ہے بہت اچھی بات ہے، مبارک ہو اللہ کو بیٹا ہوا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور ایک مسلمان کے لیے یہ جملہ کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے یہ کتنا خطرناک ہے۔ سورہ مریم اٹھا لو، تکاد السماوات یتفطرن، آسمان پھٹ پڑیں، زمین پھٹ پڑے، یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے جتنی بڑی بات یہ ہے ان دعوا للرحمن ولدا، کہ لوگ رحمان کا بیٹا بنا لیتے ہیں کسی کو، یہ اتنی خطرناک بات ہے۔ تو عقیدہ اگر مضبوط ہو تو انسان عقیدے اور ایمان کے بارے میں کمپرومائز نہیں کرتا، اللہ کا وفادار ہوتا ہے انسان۔ وہ ڈاکٹر اقبال کا شعر ہے نا، چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را، جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں لرز جاتا ہوں، میں کانپ جاتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں لا الہ الا اللہ کی مشکلات کیا ہیں، اس کے پیچھے جو ڈینجرز ہیں، جو خطرے ہیں جن کو ہمیں فیس کرنا ہو سکتا ہے وہ کیا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ پڑھا، کلمے کو پڑھا، وہ عقیدہ اگر ایکسپٹ کیا تو اس عقیدے کے جو خطرات ہیں، جو ڈینجرز ہیں، ان کو بھی ایکسپٹ کرنا ہوگا۔ یہ ہے عقیدے کا اثر انسان کی زندگی۔ حضرت عمرو بن جموح کو دیکھو، دو چار واقعات بیان کر کے بات ختم کروں گا۔ حضرت عمرو بن جموح کو دیکھو، یہ اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے لنگڑے ہو گئے، ایک ٹانگ ان کی خراب ہو گئی، عمر بھی زیادہ ہو گئی۔ غزوہ احد کا موقع آیا، یا رسول اللہ میں اس غزوے میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ ارے تمہاری عمر بہت ہو گئی ہے عمرو بن جموح، تمہارے بچے ہیں وہ شامل ہو جائیں گے، تمہیں شامل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عمرو بن جموح کہتے ہیں اے اللہ کے نبی یہ بتائیے کہ اگر میں اس غزوے میں شامل ہو جاؤں تو کیا یہ میرے لیے ممکن ہے ان اطأ بعرجتی ہذہ الی الجنہ، میں ٹھیک سے چل تو نہیں پاتا ہوں، میرے پیروں میں لنگڑا پن ہے، کیا میں اسی لنگڑے پن کے ذریعے جنت میں جا سکتا ہوں؟ کیا یہ پاسبل ہے میرے لیے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں یہ تو پاسبل ہے، ممکن ہے۔ کہا کہ اس اللہ کی قسم جس نے آپ کو نبی بنایا ہے، میں اپنی لنگڑی ٹانگوں سے جنت کا سفر طے کروں گا۔ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ جوان بیٹے بھی ان کے شامل ہوئے، لیکن یہ بوڑھا، اس کا جذبہ دیکھو، اس کا ایمان دیکھو۔ میرے بھائی ایمان جو ہوتا ہے نا، عقیدہ، وہ انسان کو اللہ کا وفادار بناتا ہے اور اللہ کے ساتھ ساتھ لوگوں کا بھی وفادار بناتا ہے۔ جو مسلمان ہو، جو مومن ہو، جو موحد ہو، وہ بے ایمان نہیں ہوتا، وہ جھوٹا نہیں ہوتا، وہ مکار نہیں ہوتا۔ لیس منا من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں، نبی نے فرمایا۔ جو جھوٹ بولے وہ منافق ہے، جو وعدہ خلافی کرے وہ منافق ہے، جو امانت میں خیانت کرے وہ منافق ہے۔ کیوں کہا نبی نے؟ کیونکہ ایمان اور عقیدہ یہ ہمیں اللہ کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ساتھ بھی وفادار بناتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ کا دور ہے، رومی سلطنت، رومن امپائر جو تھی وہ مسلمانوں سے اس وقت لڑ رہی تھی۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رومیوں کے سے ایک ایگریمنٹ کیا تھا کہ ہم تم سے نہیں لڑیں گے، اتنے دن تک ہم تمہارے ساتھ صلح کر لیں گے۔ اب وہ صلح کا پیریڈ پورا ہونے والا تھا۔ حضرت امیر معاویہ نے صلح کے پیریڈ کے پورا ہونے کے کچھ دن پہلے، مہینہ بھر پہلے، 15 دن پہلے اپنی فوجیں رومن امپائر کے علاقے میں اتار دی کہ جیسے ہی یہ صلح کا پیریڈ ختم ہو ہم چڑھائی کر دیں گے، جنگ کریں گے ان سے ہم۔ حضرت امیر معاویہ نے اپنی فوجیں اتار دی، لڑائی کی ساری تیاری طے ہے، بس وہ پیریڈ ختم ہو اور ہم جنگ کریں گے۔ اتنے میں حضرت امیر معاویہ اپنی فوج کو لے کر کے دیکھ ریکھ کر رہے ہیں، نگرانی کر رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں۔ اتنے میں اللہ کے نبی کی ایک صحابی آتے ہیں گھوڑے پر سوار ہو کر کے، ملک شام آئے ہیں مدینہ سے، یہ بتانے کے لیے وفاء لا غدرہ، وفاء لا غدرہ۔ اے معاویہ، نبی نے فرمایا اسلام میں وفاداری ہے، غداری نہیں ہے۔ اگر ایگریمنٹ کیا ہے کہ ہم تم سے لڑیں گے نہیں تو لڑنے کی تیاری بھی نہیں کر سکتے، دشمن کی بارڈر پر، دشمن کی سرحد میں فوج اتار نہیں سکتے آپ اس پیریڈ کے اندر۔ حضرت امیر معاویہ نے فوج واپس لے لی، اپنی تیاریاں منسوخ کر دیں، کینسل کر دیں۔ یہ ہوتا ہے ایمان کا تقاضا، عقیدے کا تقاضا۔ والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، میرے مومن بندے وہ ہیں جو امانت کے اور وعدے کے بڑے پکے ہوتے ہیں۔ عقیدہ ہمیں
صابر بھی بناتا ہے، صبر کرنے والا بناتا ہے۔ زندگی میں بہت سارے ایسے موڑ آئیں گے، آپ کی ماں کا انتقال ہو جائے گا، آپ کا باپ دنیا سے چلا جائے گا، آپ کا بچہ دنیا سے چلا جائے گا، آپ کا کاروبار میں لاس ہو جائے گا، آپ کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، ظالم حکومت آپ پر ظلم کرے گی، بہت سارے ایسے معاملات آئیں گے۔ آپ کا ایمان آپ کو بکھرنے نہیں دے گا، آپ کا ایمان آپ کو مضبوط رکھے گا، آپ کا عقیدہ آپ کو مضبوط رکھے گا۔ عقیدہ ہمیں صبر دیتا ہے، اور اسی لیے اللہ کے نبی نے بڑی پیاری بات کہی، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے۔ مومن کے دونوں ہاتھ میں لڈو ہیں، مومن کبھی ناراض نہیں ہوتا، مومن کبھی ناخوش نہیں ہوتا۔ کیوں؟ ان اصابت ہو سراء شکر و ان اصابت ہو ضراء صبر۔ اگر خوشحالی ہے، کاروبار اچھا چل رہا ہے، بال بچے خوش ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ مصیبت آ گئی، تکلیف آ گئی، پریشانی آ گئی، صبر کرتا ہے۔ مومن شکر اور صبر دونوں کرتا ہے، مومن کبھی پریشان نہیں ہوتا ہے۔ عقیدہ ہمیں ثابت قدم رکھتا ہے۔ نبی اکرم کے چچا ابو طالب کے پاس آئے کفار مکہ، کہا ابو طالب تمہارا بھتیجا ہمارے باپ دادا کے مذہب سے لوگوں کو بھٹکا رہا ہے، گمراہ کر رہا ہے، تم اپنے بھتیجے کا ڈیفنس کر رہے ہو، ہٹو ہمارے راستے سے، تمہارے بھتیجے کا کام تمام کر دیں گے ہم۔ ابو طالب آئے اللہ کے نبی کے پاس، بھتیجے میرے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے، بہت زیادہ دباؤ ہے، لوگ تمہارے دین کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں، میں کیا کروں؟ کچھ کمپرومائز کر لو، کچھ ملا جلا کر کام چلاؤ۔ نبی اکرم نے فرمایا یا عمی واللہ لو وضع الشمس فی یمینی والقمر فی یساری، اے چچا جان اللہ کی قسم، میرے داہنے ہاتھ میں سورج رکھ دیں، بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں، اور پھر یہ مطالبہ کریں میں یہ دین چھوڑ دوں، نہیں چھوڑ سکتا میں، یا تو یہ دین اللہ اس دین کو غالب کرے گا یا میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر، یہ میرے نبی کی ثابت قدمی ہے میرے بھائی، اور نبی کے صحابہ کی ثابت قدمی آپ کو دیکھنی ہو۔ حضرت خبیب رومی کو دیکھو، حضرت خبیب رومی کو مشرکین نے پکڑ لیا ہے، سولی پہ چڑھانے کی تیاری ہو رہی ہے۔ اے خبیب، مرنے کے پہلے تمہیں ایک چانس دے رہے ہیں، اگر تم زبان سے اتنا کہہ دو کہ میری جگہ محمد ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ کہا کہ تم یہ کہتے ہو کہ میری جگہ محمد ہوتے؟ اللہ کی قسم میں تو یہ بھی نہیں گوارا کرتا کہ میری جان بچ جائے اور میرے نبی کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے۔ یہ تھے صحابہ۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رومیوں نے قید کر لیا، اپنے بادشاہ کے پاس لے کے گئے۔ بادشاہ نے کہا اپنا اسلام چھوڑ کے ہمارے عیسائی مذہب اختیار کر لو، تمہیں پیسے سے خزانے سے بھر دیں گے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ نے کہا اللہ کی قسم، تیری پوری بادشاہت اور تیرے جیسی 7 بادشاہت مجھے مل جائے، ما ترکت دین محمد طرفۃ عین، میں پلک جھپکنے بھر کی دیر کے لیے بھی اپنے نبی کا دین نہیں چھوڑوں گا۔ یہ تھی ثابت قدمی۔ تو عقیدہ ہمیں ثابت قدم کرتا ہے میرے بھائی، عقیدہ ہمیں مینٹلی اور فزیکلی سکون دیتا ہے۔ توحید پر چلنے والا کبھی بے چین نہیں ہوتا، توحید پر چلنے والا کبھی سوسائڈ نہیں کرتا، توحید پر چلنے والا کبھی خودکشی نہیں کرتا، کیونکہ اس کے پاس ایمان ہے۔ اس کی تقدیر میں اگر کچھ برا ہوا، وہ یہ سمجھ کر کے، یہ ایمان رکھ کر کے کہ میری تقدیر کا یہ حصہ تھا، وہ صبر کر لیتا ہے۔ وہ عقیدہ تقدیر جو ہے وہ اسے سکون دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا، جو مرد یا جو عورت ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے، اسے ہم دنیا میں ایک بہترین زندگی دیتے ہیں۔ ہمارا دین صرف آخرت کی بات نہیں کرتا میرے بھائی، دنیا بھی بہتر بن جائے گی آپ کی اگر ایمان اور عقیدہ صحیح ہو تو۔ اگر عورت یہ سمجھتی ہے وہ پردہ کرے گی، وہ اسلامی حد کے اندر رہے گی، تو بہت سارے دنیا کے عیش و آرام چھوٹ جائیں گے۔ وہ غلط ہے۔ جو عیش و آرام حیا میں ہے وہ بے حیائی میں نہیں ہے۔ جو سکون پردے میں ہے وہ بے پردگی میں نہیں ہے۔ اگر بے پردگی میں سکون ہوتا تو زائرہ وسیم توبہ نہ کرتی۔ اگر دنیا کی فیم اور دنیا کی شہرت اور دنیا کی دولت میں سکون ہوتا تو ثنا خان اور زائرہ وسیم جیسی ایکٹریسز جن کے پاس پیسے کی، شہرت کی کمی نہیں تھی، وہ دین کی طرف نہ پلٹتی۔ وہ سکون آپ کو ایمان میں ملے گا، وہ دین میں ملے گا، وہ عقیدہ میں ملے گا۔
اور ایک بات بتاؤں، اگر ہمارے پاس ایمان ہو تو اللہ تعالی ہمیں ایمان والوں کے بیچ میں پاپولر بنا دے گا، محبوب بنا دے گا۔ سورہ مریم کے اندر اللہ نے ایک بڑی عجیب بات کہی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، میرے جو بندے ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، رحمان ان کے لیے محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ علامہ ابن عثیمین دنیا سے چلے گئے، مگر آج ہم سب ان کی کتابیں پڑھتے ہیں، ان کی تقریریں سنتے ہیں، ان کے محاضرات سنتے ہیں، ان کے فتوے پڑھتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ علامہ ابن باز نابینا تھے، اندھے تھے، آج ان کے فتاوے ہم پڑھتے ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ کو ہم نے نہیں دیکھا، امام بخاری کو ہم نے نہیں دیکھا، امام مسلم کو نہیں دیکھا، مگر ہمارے دلوں کی جان ہیں یہ لوگ۔ ان کو کس چیز نے ہماری نظروں میں محبوب بنایا؟ ایمان نے، عقیدے نے، توحید نے میرے بھائی۔ عقیدہ اور ایمان ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جگہ عزت بھی دے گا، محبت بھی دے گا، اگر ہمارا عقیدہ اور ایمان مضبوط ہے۔ اور ایک آخری بات بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ ہمارے نوجوان بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے بہت سارے نوجوان گٹکھا کھاتے ہیں، ڈرگس لیتے ہیں، اسموکنگ کرتے ہیں، بلو فلمیں دیکھتے ہیں، گانے سنتے ہیں۔ ان سب چیزوں کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ انہیں کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ مجھے اس چیز سے سیٹسفیکشن مل رہا ہے، سکون مل رہا ہے۔ کسی کو ڈرگس کے ذریعے، کسی کو اسموکنگ کے ذریعے، کسی کو شراب کے ذریعے، کسی کو کسی چیز کے ذریعے سکون مل رہا ہے، مگر حقیقت کیا ہے کہ وہ سکون نہیں ہے۔ وہ شیطان نے ہماری نظروں میں ایک دھوکہ ڈال دیا ہے کہ وہ سکون ہے، سکون نہیں ہے وہ تو اور تمہیں برباد کر رہا ہے۔ میرے پاس ایسے بھی کال آئے ہیں، اسی لاک ڈاؤن کے دوران ایک خاتون کا فون آیا ممبئی سے، مولوی صاحب میرے شوہر گھر کے سامان چرا چرا کے ڈرگس لے رہے ہیں، گھر کے سامان بیچ بیچ کے ڈرگس لے رہے ہیں، سارے کام بند، دھندے بند ہیں، وہ ڈرگس لے رہے ہیں۔ وہاں ممبئی میں کوئی ڈرگ ہے، وہ MD کہتے ہیں اس کو، بہت خطرناک ہوتا ہے کہ وہ ڈرگس لے رہے ہیں۔ میں کیا کروں؟ مجھ سے آ کے پیسہ مانگتے ہیں، میں کہتی ہوں میرے پاس پیسہ نہیں، مجھے مارتے ہیں، ڈانٹتے، کہتے تو جھوٹ بول رہی ہے۔ یہ بتائیے کہ کیا شوہر سے اپنے پیسے کو بچانے کے لیے میں جھوٹ نہیں بول سکتی؟ تو میں نے ان کو بتایا کہ نہیں، بالکل آپ جھوٹ بول سکتی ہیں، جھوٹ حرام ہے، مگر شریعت کا ایک اصول بھی ہے کہ جب دو خطرناک چیزیں اکٹھا ہوں تو جس میں زیادہ خطرہ ہو اس کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ شریعت کا اصول ہے، اخف الضررین، دو نقصان دہ چیزوں میں دو ہی آپشن ہے، تیسرا نہیں ہے، تو جو آپشن کم خطرے والا ہو اس کو اپنایا جائے، یہ شریعت کا اصول ہے۔ میں نے کہا آپ جھوٹ نہیں بولیں گی، مال پیسہ دے دیں گی اس کو، وہ اڑا دے گا، ڈرگس کر لے گا، اس سے بہتر ہے آپ جھوٹ بول کے تھوڑی تکلیف برداشت کر لیں۔ تو یہ حالات ہے میرے بھائی، سکون نہیں ہے ڈرگس کے اندر، سکون نہیں ہے اسموکنگ کے اندر، بربادی ہے مال کی، جسم کی، آپ کی جوانی کی۔ سکون ہے تو اللہ کے دین میں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں، اللہ کی شریعت میں، اللہ کے دین پر چلنے میں سکون ہے۔ اور وہ سکون نبی کے صحابہ کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ وہ سکون نبی کے صحابہ کی زندگیوں میں تھا کہ انہوں نے ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا، اور اللہ نے دنیا میں بھی ان کو کامیاب کیا اور آخرت میں بھی کامیاب کیا۔ تو میرے بھائیوں، کلمہ صرف زبان سے پڑھنے کا نام نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ جو کلمہ ہے یہ ایک عقیدہ ہمیں دیتا ہے۔ اس عقیدے کے ایفیکٹس، اس عقیدے کا اثر، اس عقیدے کا پربھاؤ ہمارے آچرن پہ، ہمارے ویکتتو پہ، ہماری شخصیت پہ، ہماری پرسنالٹی پہ، ہماری تجارت میں، ہمارے معاملات میں، ہماری شکل و صورت پہ، ہماری سیرت پہ، سب پہ جھلکنا چاہیے۔ دعا کریں رب العالمین اس کلمے کے، اس عقیدے کے تقاضوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے ایمان میں جو کمیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو ہمیں دور کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں مال کے فتنے سے، دنیا کے فتنے سے، عورت کے فتنے سے، شہوت کے فتنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمیں ہر بلا سے، ہر وبا سے، ہر بیماری سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جو لوگ ہم میں بیمار ہیں اللہ ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائے۔ جو لوگ اہل ایمان دنیا سے گئے ہیں اللہ ان کو، ان کی مغفرت فرمائے، ان کی خطاؤں کو معاف فرمائے، ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے۔ ہم میں سے جن لوگوں کے والدین زندہ ہیں انہیں اپنے والدین کی خدمت کی توفیق دے۔ جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ ان کے والدین کی مغفرت فرمائے۔
اللہ ہمیں ہمارے ملک کو ہر قسم کے ظالم کے ظلم سے، شریروں کے شر سے اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمارے شہروں کی، ہماری بستیوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمارے رزق میں، ہمارے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ اللہ ہماری صفوں میں اتحاد پیدا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے ایمان کی مرتے دم تک حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری سانس تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس عقیدے پر اللہ تعالی ہمیں قائم اور دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کے دن اپنے نبی کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ نبی اکرم کے ہاتھوں ہمیں کوثر کا جام نصیب فرمائے۔ رب العالمین ہم سب کو، ایسے ہم یہاں اکٹھا ہیں، جنت میں بھی اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔